حضرات شعر ملاحظہ کریں. لم یاتی نذیر کافی نظرین لم یاتی نذیر کافی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا. اتنا جامع علم تو ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہندوستان میں کسی کے اندر موجود تھا جو اپنی شعر و شاعری میں اتنا حسین انداز رکھتے ہیں کہ ایک مطلع تو آپ عرض کرتے ہیں سرکار کی شان میں، اسی میں عربی، اسی میں فارسی، اسی میں اودھی اور اسی میں پنجابی. شعر ملاحظہ فرمائیں. آپ ابھی سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بہت مشہور زمانہ کلام ہے. لم یاتی نذیر کافی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا. یا رسول اللہ لم یاتی نذیر کافی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا. اور جگ راج کو تاج تورے سر سوہے آقا. جگ راج کو تاج تمرے سر سوہے تجھ کو ہی شہ دوسرا جانا. اور فرماتے ہیں آگے ملاحظہ فرمائے کہ نافی تشیع سخا کا تم ہے کہ سوئے پاک ابر کرم. یہ شعر سمجھنا صرف عالم ہونا ضروری نہیں بلکہ بہت عالم ہونا ضروری ہے. یہ نافی تشیع سخا کا تم سوئے پاک ابر کرم. نافی تشیع سخا کا تم رسول اللہ سوئے پاک ابر کرم. سوئے پاک کی پرسن ریم جھم برسن ریم جھم برسن ریم جھم ارے دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ میں بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کیا حضرت فرما گئے، مگر واقعی عشق رسول کا جام موجود تھا. یہ روح فیدا کا فصیح ہر کا ایک شعلہ جگر پر زن عشقا. یہ بہت ہی جامع. الروح فیدا کا فصیح ہر کا ایک شعلہ جگر پر زن عشقا. ایک شعلہ جگر پر زن عشقا. یہ روح فیدا کا فصیح ہر کا رسول اللہ ایک شعلہ
بے شک بے شک، واہ واہ، لم جاتی نظیروں کا فی نظرین مثل تلا شد پیدا جانا. نبی کے نام پہ جو جان نثار کرتے ہیں، بے شک بے شک، نبی کے نام پہ جو جان نثار کرتے ہیں، بغیر کشتی سمندر وہ پار کرتے ہیں. بے شک، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، مگر سنو، حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی بابا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا اور وہ بیٹی کس حال میں مجھے بتا دیں. حضرت حسن بصری فرمانے لگے تیری بیٹی کا حال اور چال چلن کیسا تھا؟ وہ کہنے لگی بابا وہ میرا کہنا نہیں مانتی تھی، وہ برائی کے راستے پہ چلا کرتی تھی. اے بابا کم از کم پتا کر دو کہ میری بیٹی جنت میں ہے یا جہنم میں. حضرت خواجہ حسن بصری فرمانے لگے اے بی بی تو فلاں بھی نہ جانا. کہہ دو سبحان اللہ. بے شک بے شک، ولی ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں، واہ، کہ ولی ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں. خواجہ حسن بصری کہنے لگے فلاں بھی نہ جانا، فلاں گھنٹے میں آ جانا، فلاں وقت میں آ جانا. وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں رات میں میرا گزر ہوا اور میں جب راستے سے نکلا تو میں کیا دیکھا، قبرستان کے اندر نقاب لگائے ہوئے چہرہ خوبصورت نور پرست ہو رہا تھا. حضرات محترم حضرت خواجہ حسن بصری کہنے لگے وہ لڑکی تو کون ہے جو قبرستان میں بیٹھی ہوئی ہے؟ یار چلی جا اپنے گھر چلی جا، تو کون ہے جو اس رات میں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ لڑکی سر اٹھاتی ہے بابا جس ماں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میری بیٹی کا حال کیا ہے میں اسی ماں کی بیٹی ہوں. تو کہا تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ تو بدچلن ہے، تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ تو بیکار ہے، تیری ماں تو کہہ رہی تھی تو بدعمل ہے، لیکن تیرا چہرہ تو جنتیوں کی طرح چمک رہا ہے. وہ کہنے لگی بابا میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، میں جب دفنائی گئی تھی تو میرے اوپر طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے، میرے اوپر طرح طرح کے اللہ کے عذاب نازل ہو رہے تھے، مگر اے بابا ایک رات میں نے نبی پہ درود پڑھا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. ایک رات میں نے نبی پر درود پڑھا تھا، ایک رات میں نے نبی پر درود پڑھا تھا. اس قبرستان سے ایک اللہ والا گزرا اور جب اس نے درود پاک پڑھا اور پڑھ کر کے سال ثواب کر دیا تو بابا اس قبرستان میں جتنے بھی مردے کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا اللہ نے سب کی بخشش فرما دیا ہے. بے شک بے شک، وہ لڑکی کہنے لگی میں تو گنہگار ہی تھی، مگر وہ جو اللہ والا راستے سے گزرا درود پڑھ دیا تھا اس نے، اور درود پڑھ کے سب قبرستان والوں کو بخش دیا تو اس کی بنیاد پر سب کی بخشش ہو گئی. تو پتا چلا جب درود پڑھ کے قبرستان میں بخشا جائے تو اللہ تعالیٰ ان مردوں کی بخشش فرما دیتا ہے. آج لطیف کے تمام بھائیوں نے مل کر کے اپنے والد کے نام سے کھانا کیا ہے، ان کے نام سے جلسہ سجایا ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نبی کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی افسوس سر سے باپ کا، افسوس سر سے باپ کا، سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا، افسوس سے باپ کا سایہ چلا گیا، بے فکر شفقتوں کا، بے فکر شفقتوں کا سہارا